ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا، میری طرح مجھ سے بزدل کی حمایت نہیں ہونے والی ہے۔ ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا، میری طرح مجھ سے بزدل کی حمایت نہیں ہونے والی، اور اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا۔ ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ منا بھائی جیسی بھارتی فلموں کے لیے گانے لکھنے اور اپنی شاعری سے دنیا بھر میں مشہور راحت اندوری انتقال کر گئے ہیں۔ انتقال کی وجہ کیا بنی؟ منا بھائی جیسی بھارتی فلموں کے لیے گانے لکھنے اور اپنی شاعری سے دنیا بھر میں مشہور ہونے والے اردو کے معروف شاعر راحت اندوری انتقال کر گئے ہیں۔ اردو کے عالمی شہرت یافتہ شاعر راحت اندوری 70 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق راحت اندوری میں آج ہی کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی اور وہ بھارتی شہر اندور کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ اردو مشاعروں کی جان سمجھے جانے والے راحت اندوری ذیابطیس، گردوں اور دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق کورونا کے علاج کے دوران ہی انہیں دل کے 2 دورے پڑے جو جان لیوا ثابت ہوئے اور وہ دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ راحت اندوری نے انتقال سے کچھ ہی دیر قبل سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دعاؤں کی درخواست کی تھی اور کہا تھا کہ وہ ٹویٹر پر اپنی صحت کے حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ ان کے انوکھے اور پر اثر انداز بیاں کی بنا پر دنیا بھر میں ان کے قدردان موجود تھے۔ راحت اندوری کی کئی نظمیں اور شعر زبان زد عام ہیں اور ان کے شعر بھارت کے سیاسی جلسے اور جلوسوں میں بھی ماحول گرما دیتے ہیں۔ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا۔ بھارتی شاعر جاوید اختر نے کہا ہے کہ راحت اندوری حبیب جالب کی طرح شاعروں کے اس معدوم ہوتے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو حق کی بات کرنے سے گزیر نہیں کرتے تھے۔ بھارتی شاعر جاوید اختر نے کہا ہے کہ راحت اندوری حبیب جالب کی طرح شاعروں کے اس معدوم ہوتے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو حق کی بات کہنے کی جرت رکھتے تھے۔ راحت اندوری نے اردو ادب میں PhD کر رکھی تھی اور طویل عرصے سے درس و تدریس سے وابستہ تھے۔ انہوں نے بالی ووڈ فلموں کے لیے گیت بھی گائے اور لکھے تھے جن میں مرڈر اور منا بھائی MBBS شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی نظموں اور شاعری کے مجموعے بھی لکھے ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ بھارتی اردو شاعر راحت اندوری کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔ راحت اندوری کورونا وائرس میں مبتلا تھے۔ انہوں نے آج ہی اپنے ٹویٹر پیغام کے ذریعے اپنے کورونا میں مبتلا ہونے کی خبر دی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ کووڈ-19 کی ابتدائی علامات دکھائی دینے پر میرا کورونا ٹیسٹ کیا گیا جو کہ مثبت آیا ہے، جس کے بعد انہیں آربندو اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ دعا کیجیے جلد سے جلد اس بیماری کو ہرا دو۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ ان کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بار بار انہیں یا پھر ان کے گھر والوں کو فون نہ کریں۔ بیماری کے متعلق اپڈیٹ کی اطلاعات ٹویٹر اور فیس بک کے توسط سے سبھی کو پہنچاتے رہیں گے۔ راحت اندوری طویل عرصے سے سانس کی بیماری میں مبتلا تھے۔ حال ہی میں ان کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد انہیں آربندو ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق راحت اندوری کو شوگر اور دل کی بیماریاں بھی تھی۔ حال ہی میں نمونیا کے سبب ان کے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو گیا تھا۔ راحت اندوری 4 ماہ سے اپنے گھر سے نہیں نکلے تھے۔ وہ صرف جانچ کے لیے ہی گھر سے باہر نکلتے تھے۔ انہیں 4-5 دن سے ہی بے چینی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹروں کے مشورے پر پھیپھڑوں کا ایکس رے کرایا گیا تو نمونیا کی تصدیق ہوئی تھی۔ اس کے بعد سیمپل جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے جس میں وہ کورونا پازیٹیو پائے گئے تھے۔ راحت اندوری کو دل کی بیماری اور شوگر کی شکایات بھی تھی۔ راحت اندوری کے ڈاکٹر روی ڈوسی نے بتایا تھا کہ ان کے دونوں پھیپھڑوں میں نمونیا ہے۔ سانس لینے میں تکلیف کے سبب ICU میں رکھا گیا تھا۔ ان کو 3 بار دل کا دورہ بھی پڑا تھا۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے کہیں راحت اندوری کی جانب سے ٹویٹر پر صحت کی دعاؤں کے لیے اپنی زندگی میں دیے گئے آخری پیغام کا ذکر ہوا۔
تو کہیں ان کے کلام کے اشعار اور مصرے شیئر کیے جاتے رہے۔ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل، یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ 70 برس کی عمر پانے والے راحت اندوری کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ گزشتہ روز مثبت آیا تھا۔ بالی ووڈ فلموں کے لیے نغمہ نگاری کرنے والے راحت اندوری اردو زبان کے استاد اور مصور بھی تھے۔ راحت اندوری کے انتقال پر پاکستانی اور انڈین سوشل میڈیا یوزرز کی اکثریت تعزیتی پیغام اور ان کی شاعری کے ساتھ ساتھ مختلف مشاعروں اور پروگراموں کے موقع پر بنائی جانے والی ان کی ویڈیوز اور تصاویر بھی شیئر کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستانی ٹویٹر صارف فخر کاکا خیل نے ان کے انتقال کی خبر دی تو ان کے مشہور اشعار بھی نقل کیے۔ ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح، مجھ سے بزدل کی حمایت نہیں ہونے والی سمیت دیگر اشعار پڑھتے راحت اندوری کی ویڈیو کلپ شیئر کرنے والے لوک سبھا کے رکن اسد الدین اویسی نے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ راحت اندوری نے یہ اشعار جنوری میں انڈین شہریت کے متنازع قانون کے حوالے سے احتجاج کے موقع پر ایک پروگرام میں پڑھے تھے۔ سماج وادی پارٹی مہاراشٹرا کے صدر ابو عاصم عظمی نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا تو لکھا کہ آپ کی قلم اور لفظوں کی طاقت تک پہنچنا مشکل رہے گا۔ صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ دنیا نے ایک ایسا فرد کھویا ہے جس کی نظمیں آنے والے نسلوں کے لیے بھی قوت محرکہ رہیں گی۔ پیام احمد نامی صارف نے تعزیتی ٹویٹ کی تو ان کے مشہور اشعار میں سے ایک نقل کیا، 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا، آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے۔ کہنے والے راحت اندوری اپنی شاعری میں کہیں بلند عزائم کا اظہار کرتے تو کہیں اپنی مجبوریوں کا اعتراف کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اجنبی خواہشیں سینے میں دبا بھی نہ سکوں، ایسے ضدی ہیں پرندے کہ اڑا بھی نہ سکوں۔ راحت اندوری نے اپنے کلام میں کہیں تعصب بھرے رویوں پر تنقید کی تو کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے جیسے جذبات کا اظہار کیا۔ اس کلام پر انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا تو ان کے چاہنے والے میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا کی خواہش سامنے لے آئے، جس میں وہ ہندوستان سے وابستگی کا منفرد اظہار کرتے ہیں۔ 1950 میں انڈیا کے شہر اندور میں پیدا ہونے والے راحت اندوری کو ان کی شاعری کے سبب اس نام سے جانا جاتا تھا۔ ان کا اصل نام راحت قریشی تھا۔ اسلامیہ کریمیہ کالج، مدھیہ پردیش بھوج یونیورسٹی اور برکت اللہ یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے تعلیم پانے والے راحت اندوری اپنے پیچھے شاعری کی صورت میں خوبصورت یادیں چھوڑ گئے ہیں۔ اجنبی خواہشیں سینے میں دبا بھی نہ سکوں، ایسے ضدی ہیں پرندے کہ اڑا بھی نہ سکوں۔ ناظرین، آپ نے ہماری آج کی ویڈیو دیکھی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اوصاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور ڈیلی اوصاف کو انسٹاگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریے۔